7 6 5 4 3 2 1 क्यू। ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان AGN کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان گوہر شمس کے ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی یہ محفل جاری و ساری ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے صداؤں کے ساتھ اس پوری ٹرانسمیشن میں رونق افروز ہوا کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شمع رسالت کے پروانے۔ آج بھی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ سید علمدار حسین بخاری موجود ہیں، اور ان کے ساتھ صاحبزادہ محمد احمد شاہ موجود ہیں۔ احمد شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے سورہ عصر کے حوالے سے، اور سورہ عصر کی جو تفسیر ہے یا سورہ عصر میں جو پیغام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے، اس پر ہم بات چیت کر رہے تھے۔ تو جہاں سے سلسلہ ہم نے روکا تھا وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ سورہ عصر کے حوالے سے، زمانے کے حوالے سے، خدا تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے اس زمانے کی جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری صورت میں اس کائنات میں تشریف فرما تھے۔ صحیح۔ میں نے یہ بھی ایک قاعدہ بتایا کہ جب کسی بات پر قسم کھائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک۔ آگے جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان خسارے اور نقصان میں کس لحاظ سے ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کوشچن ہے، اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آج کے دور میں لوگ نقصان اور خسارے میں کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی وجوہات بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کا حوالہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا چلوں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور خسارے میں رہنے والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جن سے میں نے عہد لیا تھا، دو وعدے اللہ رب العزت نے لیے تھے اس کائنات میں آنے سے پہلے انسان کے لیے۔ ایک وعدہ انبیاء سے لیا تھا جس کا وہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے تمام انبیاء کو اکٹھا فرمایا۔ وہ حضرت امیر خسرو نے بھی اس حوالے سے بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بود، کہ وہ محفل تھی جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صحیح۔ کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود تو تب تھا جب کچھ نہ تھا۔ بے شک۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا بتائیے اس کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز تھی، تو آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اس کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ نے تیرے نور، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کا نور پہنا۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ نہ تھا، محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ پھر انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں اپنا محبوب آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کی محبت، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی، اور ایک وعدہ ہم سے لیا صحیح تمام روحوں سے انبیاء کے علاوہ، اور وعدہ لیا کہ میں اس کائنات میں بھیج رہا ہوں، کریم آقا سے محبت کرنی ہے، ایمان لانا ہے، اور جتنے عمل صالح ہیں ان کے حوالے سے ہم سے عہد لیا۔ سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان اور خسارہ تو یہ ہے کہ اس بارگاہ سے ہمیں اس دھرتی پر اس کائنات میں بھیج دیا گیا، کیونکہ ہم اس بارگاہ کے فیض میں رہتے تھے۔ بے شک۔ یہ سب سے بڑا خسارہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے خسارے بیان کیے کہ جو انسان کو میں نے بھیجا، وعدے بھی لیے، اس کے بعد اس نے خلاف ورزی کی۔ جس نے خلاف ورزی کی، وعدے دو وعدے، ایک جو انبیاء سے لیا، انبیاء کے ساتھ کمٹمنٹ کا وعدہ لیا میں نے، جو لوگ ہیں انبیاء کی امت میں سے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کمٹمنٹ کو، وفا کو پورا نہیں کیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء آئے، ان کی جو ہے وہ تمام ان کی مخلوقات تھیں جو ان پر ایمان لائیں، انہوں نے اپنے انبیاء سے وفا نہیں کیا۔ تو انہوں نے، یہ دوسرے وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسانوں سے لیا کہ انہوں نے وفا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد کریم آقا کا زمانہ آیا، اور یہاں ایک بڑا اہم سوال ریز ہوتا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مجبور محض ہیں تو پھر خدا نے اس کائنات کو کیوں بجایا، اس کائنات کو کیوں وجود میں لایا، بنایا؟ وہ اکثر ایتھیسٹ جو ہیں، وہ ملحد اس ٹائپ کے کوسچن ریز کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں، پھر ہم سے سوال کس بات کا؟ صحیح۔ خدا نے کہا مستقر و متاع الی حین، مستقر اور متاع
عربک کے حوالے سے جدید ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو ان سے انسان کے سماجی، معاشی، سیاسی حقوق ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان تمام حقوقوں کو متعین کر کے اور انسان کو اس کائنات میں بھیج کے، وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہم نے انسان کو بیلنس بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی سرشت کے اندر، انسان کی اصل کے اندر گناہوں کو بھی رکھا، اچھائیوں کو بھی رکھا. انسان کی اصل کے اندر آگے انسان کو اختیار دیا، مستقرن و متاع الی حین، جو کچھ کرنا چاہو تمہارا اختیار. پھر راستے متعین کر دیے، ایک شیطان کا راستہ، ایک انبیاء کا راستہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نبوت ختم ہوئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا اور تب ہمیں پیغام دیا کہ یہ وہ راستہ ہے، اس پر چلنا ہے. جو مصطفیٰ کے راستے سے ہٹ گیا وہ خسارہ والا، لفی خسر، اس کا مستاق بنا. جس نے خدا کے عہد کو کہ ہم نے انبیاء سے وفا کرنی ہے ترک کر دیا، انہوں نے اس کمٹمنٹ کو، اس وفا کو ترک کر دیا، نقصان میں چلا گیا. اس کے علاوہ سورہ انعام کے اندر ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، وہ زمانہ جہالت میں تھا نا کہ وہ لوگ اپنے اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. آج کے دور میں حقوق جو ہیں اولاد کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور اولاد بھی اب تو اس طرح کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ والدین کا جو عظمت کا معیار ہوتا تھا اس کو بھی انہوں نے بھلا دیا. صحیح، بالکل جناب. صاحبزادہ محمد احمد شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم سورہ عصر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بات کرتے ہیں تو برکت رمضان میں پاکستان کے طول و عرض سے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے خوبصورت انداز میں آقا کریم آقا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو سرزمین فاروق آباد یا شیخو پورہ سے تشریف لائی ہوئی ہماری ثنا خان سمرہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا کلام اب آپ پیش کرنے جا رہی ہیں؟ جی بتائیے، مائک میں بتائیے. جی جی پلیز. خالی نہ موڑی، خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں، خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں، جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں، میں جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں، خالی نہ موڑی تے تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے، تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے، کوئی اویسے کوئی بلالے، کوئی اویسے کوئی بلالے، شایاں تو ود کے یا رسول اللہ، شایاں تو ود کے ہو تیریاں گدائیاں، جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں، میں جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں، خالی نہ موڑی تے رب دا تو جانی، رب دا حبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، دیدار تیرا یا رسول اللہ، دیدار تیرا ہو سڑیاں شفاواں، جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں، میں جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آئیاں، خالی نہ موڑی تے
ਪੰਜਤਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੀਂ, ਪੰਜਤਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੀਂ, ਵਕਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੀਂ, ਵਕਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और अपनी अर्जी पेश कर रही थी समरा इमरान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये खुसूसी हवाला है। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो आप तो रहमतल लिल आलमीन हैं, और रहमतल लिल आलमीन यानी कुल आलमीन के लिए आप रहमत हैं। उसमें नबातात, चरिंद परिंद, इंसान, हैवानात तमाम शामिल हैं। आज के मौजू में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव अपने साथियों से कैसा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इर्द गिर्द थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, उनके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़बिल्लाह जानी दुश्मन भी थे, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने में मौजूद थे। उनमें मुशरिकीन भी थे, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अच्छा नहीं समझते थे, उनसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आमना के लाल का, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनसे जो मुशरिकीन मक्का थे, जो यहूदी थे, जो काफिर थे, उनसे मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन का बिहेवियर कैसा था, बर्ताव कैसा था। मैं मुल्तमिस हूँ सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब से कि इस हवाले से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेके आए थे, जो मेरे आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात थी उसको झुटला रहे थे, मेरे करीम आका का उनसे बर्ताव कैसा था। आप तो रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह, देखिए मक्कातुल मुकर्रमा में जो हयात नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक्स्ट डोर नेबर, कांटे बिछाने वाले रास्ते में कूड़ा फेंकने वाले उम्मे जमील, जो जनाब अबू लहब आपके चचा थे, इस एतबार से कह रहा हूँ, और वो सख्त मुखालिफ थे। सही। उनके साथ एक तरफ वो रह रहे हैं, कहीं मुशरिकीन हैं, कहीं जान के दुश्मन हैं, कहीं हजब करने वाले हैं। सही। सजदा मुबारक में हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, ऊँट की गलादत बरियोजरी पुश्ते मुबारक पे, पुश्ते नबूवत पे रख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माथे पे शिकन नहीं है, कुछ नहीं कह रहे, कोई बद दुआ नहीं। इतनी सख्त ज़िंदगी मक्का में बिल आखिर अल्टीमेटली अल्लाह के हुक्म से हिजरत सही की, मौला अली अलैहिस्सलाम को सुलाया और चल पड़े, मदीना में आ गए। अल्लाह। वहाँ इर्द गिर्द मन हौलाहू का लफ्ज़ है कुरान में, मुनाफिक ही मुनाफिक हैं। सरकार को ये भी फरमाया कि हम जानते हैं, आप नहीं जानते, अल्लाह इतला दे रहा है। मुनाफिकीन हैं, औसो खदरज हैं, यहूदी कबाइल हैं, वहाँ पे अंसारान मदीना हैं। मतलब है कि इतनी सख्त ज़िंदगी में यही नहीं कि हमारी तरह अलहदा हिंदुओं से अलहदा वतन ले लिया, पाकिस्तान पे आपस में लड़ने लग गए। हर तरफ 99% मुसलमान है और कोई रोकने वाला नहीं, इस्लाम का किला बन गया, माशाअल्लाह एटमी ताकत बन गए। तो इस्तेकाम हमारी अपनी हरकतों की वजह से नहीं है, बदतरीन दुश्मनों के दरमियान में रहकर सरकार ने अपने रहमतुल आलमीनी का वो मुजाहरा किया है कि मुखालिफ भी आज उसके मोतरफ हैं किस कदर। ये आपने सरकार ने फरमाया। खुद किसी से अगर वादा किया तो नहीं तोड़ा, मुआहदा किया तो नहीं तोड़ा, खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने की खिलाफ वर्जी, सरकार ने नहीं की। इस तरह से आके रहे, ऐसी मिसाल बन के रहे कि कोई आपको पैगंबर माने या ना माने कोई आपको, लेकिन
آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. وہ انگلی جس کے اشارے سے اطاعت کرتے ہوئے چاند بھی 2 ٹکڑے ہوتا ہے اور سورج واپس لوٹ آتا ہے. الذی ردت لہ الشمس مرتین. 2 مرتبہ سورج واپس آئے, چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, ستارے دہلیز پہ گریں, انگلی اس انگلی کے اشارے سے. اللہ اکبر. ان پر انگلی نہیں کوئی اٹھا سکا. اللہ اکبر. ایسا کردار تھا. صحابہ کرام کے ساتھ جو موضوع ہمارا آج کا چل رہا ہے بڑا خوبصورت آپ نے شروع کیا. ایک صحابی آئے دور دراز سے, اور بہت جیسے جناب بلال تھے, وہ مطلب کالے رنگ سے, ان کا افریقہ سے تھے, وہ بھی مسلمان ہو گئے, مدینہ میں رہنے لگے, اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. ماشاءاللہ. وہ چبوترا جو ایک مدینہ پاک میں جائیں جس سے صحابہ 70 صحابہ سرکار سے, آج کل تو پیر تو لنگر خود کھاتے ہیں نا مریدوں سے, سرکار کھلاتے تھے. سبحان اللہ. وہ اصحاب صفہ پلتے تھے سرکار کے پاس, وہاں پر رہتے تھے. تو وہ آگے کوئی مدینے میں شناسہ نہیں ہے, لیکن جس کی شناسائی محمد رسول اللہ سے ہو جائے اور کسی شناسائی کی حاجت نہیں رہتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہاں پہ جب آگئے سرکار نے پوچھا تیرا کو آگے پیچھے کوئی نہیں یا رسول اللہ, سب کچھ آپ, میری تو دنیا ہی آپ ہے. ایمان کے نور سے منور ہوئے مدینے کے ہو کے رہ گئے, پیچھے کچھ پتہ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر شادی شدہ ہو, کنوارے ہو؟ جی میں کنوارا ہوں. شادی کرنا چاہتے ہو, نوجوان ہو تو شادی کر لیں. تو عرب کے ایک قبیلے کے سردار کے گھر بھیج دیا اسے اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ جاؤ اور میرا پیغام دو کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے. سبحان اللہ. وہ اب ایک جو قبائل کا آپ کو پتا کیا سسٹم تھا, کیا دور جاہلیت کے بعد میں بھی سردار ہوتے ہیں. بلکہ آج تک یہ کہیں ایسے ہی ہے جی. آپ اپنے بلوچستان میں دیکھیے, آپ جا کے دیکھیے, کے پی کے میں دیکھ لیں, پنجاب میں چودھری دیکھ لیں, سارے ان کا وہاں چلے گئے, ان کی حویلی یا محل سرا میں وہاں جا کے بیٹھے اور یہ جا کے نبی علیہ السلام کو پیغام دیا. اب وہ بڑے نصاب بھی ہوتے تھے کہ اس کا حسب نسب کون ہے, کہاں سے ہے, کون ہے, اس کا اصل کیا ہے. تو ایک کالا بندہ, اور اس کے کوئی حیثیت بھی نہیں, لباس بھی عام سا ہے, اس کا پہچان شناخت بھی کوئی نہیں, قبیلہ بھی کوئی نہیں, قوم بھی کوئی نہیں, تعارف بھی کوئی نہیں, اور وہ بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے. تو انہوں نے بہت غضبناک ہو کر انکار بھی کیا اور اسے نکال بھی دیا. اوکے. جب وہ نکل کے گلی سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں یہ جو انسلٹ ہے یا جو یہ انکار ہے, میں خود اپنے طور پہ تو آیا نہیں تھا, مجھے تو مصطفیٰ کریم نے بھیجا تھا, تو میں ان کا پیغام لے کے آیا. وہ جو لڑکی جس کا رشتہ تھا اس نے سن لیا. اوکے. اس نے اپنے والد سے کہا کہ ان کو واپس بلائیے, اگر سرکار نے بھیجا تو میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ پھر وہ مجبوراً ظاہر ہے, وہ جو کینڈیڈیٹ تھی بچی, جب اس نے نبی علیہ السلام کا حکم سنا اور اپنا سارے تسلیم خم کر دیا, اور وہ اس ایک مجہول قبیلے کے ایک بے وارث شخص کے ساتھ, جس کے وارث محمد رسول اللہ ہو گئے, انہوں نے کہا اور کیا چاہیے مجھے کہ سرکار نے میرا رشتہ بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک صحابی آئے, اور آپ کتنی شفقت ہے, فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے کہ میں تیرا مہر مقرر کر دوں اور تیری شادی کر دوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا کچھ نہیں ہے, لوہے کا ایک چھلا ہے تیرے پاس, لوہے کا ایک چھلا, کہ تیرا حق مہر میں ادا کر دوں. کہ یا رسول اللہ میں اتنا تہی دامن ہوں, میرے پاس لوہے کا چھلا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سارے اقدس جھکایا, اور پھر کیا خیال آیا, ذرا غور فرمائے. آج کل جہیز مانگنے والے اور حق مہر کا تقاضے کرنے والے سن لیں اس آپ کے چینل کے توسط سے. آپ نے فرمایا اچھا کوئی تمہیں قرآن کی آیات آتی ہیں زبانی, اللہ قرآن کی آیتیں سناؤ, میں تیرا حق مہر قرار دے کے تیرا نکاح کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو گنجائش ہے, جو وسعت قلبی ہے, جو مؤلفۃ القلوب کا جو موضوع ہے سرکار کا, یہ اتنا وسیع ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. تاریخ عالم, پوری تاریخ انسانی میں کوئی اتنا کریم ہو, اتنا رؤوف الرحیم ہو, اپنے اصحاب کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, مخالفین کے ساتھ, بدعہدوں کے ساتھ, عہد توڑنے والوں کے ساتھ, منافقین کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, یہود و نصارہ کے ساتھ. نصارہ کا وفد آتا ہے مباہلہ کے لیے جب, تو کتنے دن وہ بنی نجران کے یہاں رہے مدینہ میں, اور انہوں نے ایک دن کہا, اتوار کا دن آیا تو کہا یا محمد, تبھی ایمان تو نہیں لائے تھے, ہم نے عبادت کرنی اپنی. تو صحابہ سے کہا اب آپ سن لیجئے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, ملت بھی, ہمارے ناظرین بھی سنیں محترم.
फरमाया कि मस्जिद नबवी खाली कर दो कि इन्हें अपनी इबादत करने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नसारा ईसाइयों के साथ नसारा नजरान का वफद है, 70 अफराद का, और बड़ा उनका सरदार अलकमा और वो बस सब लोग आए। और जब यमन में भेजा कि इस्लाम कबूल करे तो वो देखने के लिए मिलने आए, मुनाजरा करने आए। फिर वो मोबाइला में तब्दील हो गया, वो एक पूरा सब्जेक्ट अलग। अपनी मस्जिद को जो है ना खाली कर देना गैर मुस्लिम के लिए। आज आप एक दूसरे को अपनी मसाजिद में घुसने नहीं देते, आप बाद में चबूतरे वो मस्जिद मुसल्ले धो रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए कि दूसरा ये बरेलवी आ गया, ये देवबंदी आ गया, ये शिया आ गया, ये अहले हदीस आ गया, तो एक दूसरे को साथ नाक मुँह चढ़ा रहे हैं। रहमत आलम जिनकी उम्मत के सुन्नत के आप दम भरते हैं, जिनकी गुलामी का दम भरते हैं, दावे करते हैं, उनका अमल तो सीरत तो देखिए कि वो गैर मुस्लिमों को मस्जिद दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बिल्ली ने मस्जिद के कोने में बच्चे दे दिए, साहबा बाहर निकाल दिए। तकद्दुस का मसला, फिर मैं वापस करो उसको, अपनी मर्जी से बाहर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे। एक ऊंट है, पागल है, बिल्कुल वो इस तरह से पागलों की तरह आ रहा है, वो भागता हुआ। साहबा डर गए कि इसको रोकें, इसको रोकें, तो इस पे रोकने के लिए ब्रेक का मेरा ख्याल आपका ऑर्डर आ गया। इसको बाद में मुकम्मल करेंगे। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी सारी है और दिल तो नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे रोका जाए, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। तो मिलते हैं बरकते रमज़ान में ब्रेक के बाद। हाँ जी, कट हो गया। मुर्शद बुलाओ सर। बेटे आप इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। मुर्शद वेलकम, आइए बिस्मिल्लाह। आइए। जनाब अली, जनाब इमान सर ठीक है। ओह क्या बात है, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ हाँ जी, क्या हाल है बेटा? तोहफा है कि नहीं आया? हाँ अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक? माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो संतराउंड का जनाब लाती है। वाह ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। जी मेहरबानी जनाब, अगर तुसी समझदे हो तो मेहरबानी करो जनाब। पूरी वापस आओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किधर गए? समरा आ जाओ। ओए डैरी इधर टेबल पे रख लो ना बेटे समरा, लो आप ये समरा को दो ना। एक को बड़ी वाली है, बड़ी वाली है। अभी रुक जाए ना, 1 मिनट वो कर लेने दे। आज सानू जनाब डायरेक्टर साहब ने भी नात सुनाई जे। हाँ इन्होंने भी कल टोपी पवा रहे हैं। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कल सुर थोड़े जे ਹਿੱਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। आज दूसरी बात तो जज्जा वाला ही जेड़ा ना वो रखो अपना मिजाज। ए बच्ची भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह, ये मेरे दिले च अच्छा जी।